Assalamu alaikum dear students and welcome back to the video tutorials of System and Network Administration. लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, ये चीज़ें देखी कि नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन किन चीज़ों को मिलके बनता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोर्सेज. इट्स एडवांस लेवल ऑफ टू कोर्सेज बेसिकली. द फर्स्ट वन इज़ नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स जो आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा, एंड द सेकंड वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ के आए हो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो हमारा सब्जेक्ट सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें हम दोनों इन सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर इस सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि शायद आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स के ऊपर काम किया हो, ऑपरेशंस परफॉर्म किए हों या मे बी ना किए हों. अगर किए हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं किए हैं तो डोंट वरी, बिकॉज़ ये हमारा जो कोर्स है इसमें इंशाल्लाह हम लोग लिनक्स के ऊपर काम करेंगे. एंड आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि आई नो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्लाइड से बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं, थियोरी से बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं. तो इस सब्जेक्ट में हमारी थियोरी कम है बल्कि प्रैक्टिकल काम ज़्यादा है, लेकिन उन चीज़ों को समझने के लिए यानी प्रैक्टिकल टर्म्स को समझने के लिए हमारा थियोरी करना भी बहुत ज़रूरी है. लेकिन आई नो जब हम थियोरी स्टार्ट करेंगे तो मेरे बच्चों का जो है वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा. राइट. सो यस, तो अब आप लोगों ने ये जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया है, इसको पढ़ने के बाद एटलीस्ट आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि हमारा सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है क्या, और बीइंग अ सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमारा रोल क्या है, हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है. तो अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता चला तो थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि सिस्टम में आपकी अपने सिस्टम से रिलेटेड हर चीज़ आ जाती है. अच्छा, आप सिर्फ अपने आप को ना कंप्यूटर्स पे लिमिटेड नहीं रखना. इट कैन बी सिस्टम, इट कैन बी कंप्यूटर्स, इट कैन बी एनी अदर मशीनरी. ठीक है, ऑपरेटिंग जैसे आपके पास सर्वर्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास कंप्यूटर्स हो जाते हैं, जैसे आपके पास वर्क स्टेशंस हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने ही देखनी है. ठीक है, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर. और जब आप सिस्टम की बात करते हो तो फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें, हार्डवेयर के कनेक्शन तक आपकी ही जिम्मेदारी है. मेरी बात सुनो, देखो, जब आप घर कंप्यूटर लेके आते हो, याद है जो हमारे पहले कंप्यूटर्स थे, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको पेंटियम ही कहते थे. राइट. तो वो जो सिस्टम्स जब हम घर लेकर आए थे तो उनको क्या करना होता था, उनको बाकायदा उनकी केबलिंग अटैच करके उनको रनिंग स्टेट में करना होता था. मतलब कीबोर्ड की केबल जो है वो पीसी के साथ यानी सीपीयू के साथ अटैच करनी पड़ती थी, और फिर माउस की केबल अटैच करनी पड़ती थी. और अगर माउस नहीं चल रहा होता था तो हमें पता चल जाता था हाँ जी केबल जो है वो थोड़ी हिल गई, या अगर हमारे मॉनिटर का डिस्प्ले उड़ गया तो यस हमें समझ आ गई है कि हमारे मॉनिटर की जो वायर कनेक्टेड है सीपीयू के साथ वो थोड़ी सी हिल गई है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो चला गया है. तो ये चीज़ें हार्डवेयर की हमें कैसे समझ आ रही थी, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर समझ आ रही थी. बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि उस चीज़ों को मैनेज करना कैसे होता था ये हमें समझ आ रही थी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद केबलिंग वगैरह करने के बाद विंडोज़ हम उसमें इंस्टॉल करते थे. पहले तो हमारी विंडोज़ भी और होती थी. हमारी विंडोज़ जो हैं वो विंडोज़ 86 कहते थे उसको, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट विंडोज़ वी हैव यूज्ड. राइट. क्योंकि वो विंडोज़ इतनी ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल थी, और बाकी कहते हैं ना पायेदार चीज़ थी वो. लेकिन खैर, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि वो जो विंडोज़ इंस्टॉल आपने की थी वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है. ठीक है. तो अगर छोटे लेवल पर रह के बात किया जाए तो मैंने आपको बेसिक लेवल की एग्जांपल दे दी कि आपने घर सिस्टम लेकर आए, उसके फ़िज़िकल कनेक्शंस किए, उसकी केबलिंग की, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया, विंडोज़ इंस्टॉल किया, अपने सिस्टम को रनिंग स्टेट के अंदर लेके आए. रनिंग स्टेट का क्या मतलब कि जब आपने पीसी ऑन किया आपका सिस्टम सही तरीके से ऑन हो रहा था. आपका सिस्टम ना सिर्फ ऑन हो रहा था बल्कि आपकी विंडोज़ जो है वो लोड हो रही थी, आप लॉगिन कर पा रहे थे, और अब आप अपने मॉनिटर पे हो, आप अपनी डेस्कटॉप पे हो. ठीक है. तो ये आपने बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर लिया, अपने कंप्यूटर को एक रनिंग स्टेट में ले आए. इसके बाद 1 मिनट मामू जी मैं आती हूँ. उसके बाद क्या होता है कि जब आपने अपने सिस्टम को रनिंग स्टेट के अंदर कर लिया, नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे तो आप लोगों ने बेसिक लेवल पे देखा. ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल अपने कंप्यूटर के बारे में बात की. लेकिन जब हम नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं तो फिर आप लोगों ने
یو ہیو ٹو کنٹرول کمپیوٹرز ان تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈس. آپ کے جو ورک اسٹیشن ہے وہ کچھ کمپیوٹرز کا ہو سکتا ہے, 10 20 100 ایون تھاؤزنڈس میں بھی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ آپ کا رول جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انکریز ہو گیا, بہت زیادہ انکریز ہو گیا, کیونکہ یہاں پہ ایک کمپیوٹر کی بات نہیں ہو رہی, ایک آپریٹنگ سسٹم کی بات نہیں ہو رہی, ایک سسٹم کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آبویسلی جو رسپانسبلٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے سسٹم ایڈمنسٹریٹر کی. سسٹم ایڈمنسٹریٹر کو ہمارے یونکس انجینئرس یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمیں کمپیوٹرس کو مینیج کرنا, جو اٹ از اے مینجمنٹ آف کمپیوٹرز وائی دا کمپیوٹرز آر اٹیچ ود نیٹ ورک اور ناٹ, ہماری سسٹم جو ہے وہ نیٹ ورک سے اٹیچ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ دیکھو جب آپ کمپیوٹر, میں نے آپ کو اپنی اگزامپل دی کہ جب آپ لوگ وہ پی سی کو کیبلنگ کر کے آن کرتے تھے تو ضروری تو نہیں تھا کہ نیٹ کنیکٹڈ تھا, اگر نیٹ نہ بھی کنیکٹڈ ہو تو بھی آپ نے سسٹم کو رننگ اسٹیٹ کے اندر رکھنا ہے, اور پھر جب کمپیوٹر نیٹ سے کنیکٹڈ ہو گیا تو اس کے بعد بھی کمپیوٹر جو ہے وہ رننگ اسٹیٹ میں رہنا چاہیے. یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر کی. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ چیز ہے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر, ہم نے پڑھی جس میں ہم لوگ, اچھا جب نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی بات کرتے ہیں نا تو پھر ہر چیز ہماری نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہونے کا مطلب یہ کہ ہمارے جیسے نیٹ ورک کے اندر بریجز آ جاتے ہیں, سوئچز آ جاتے ہیں, راؤٹرز آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو نیٹ ورک کی ساری چیزیں ہمارے پاس, اس کو کون سنبھال رہا ہوتا ہے؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا کہ ایڈمنسٹریشن کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. دس فرسٹ ون از سسٹم ڈیزائن, اس کے بعد ریسورس مینجمنٹ, اس کے بعد فالٹ ہینڈلنگ, اور یہ سب کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے, ہمیں پروسیجر, ٹیم ورک, ایتھیکل پریکٹسز, یہ ساری چیزیں ہم لوگ لاسٹ کلاس میں جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں. دا نیکسٹ تھنگ از ایسپیکٹس آف سسٹم ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن کمپرائزز آف 2 ایسپیکٹس. یہاں پہ ہم نے 2 چیزیں دیکھی, ٹیکنیکل سلیوشنز اینڈ آربیٹریٹری پالیسیز. ٹیکنیکل سلیوشن یعنی جب بھی آپ کی کمپنی آپ سے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو سجیشن لیتی ہے یا ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھتی ہے جس کا یہ سلیوشن ہونا چاہیے, اس کو ہم کیسے جو ہے وہ سولو کر سکتے ہیں, تو یہ سلیوشن کون دیتا ہے؟ یہ ایک سسٹم ایڈمنسٹریٹر دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے. اس کے بعد دا سیکنڈ ون از پالیسیز, کہ آپ لوگوں کو ود ان دا پرسپیکٹیو آف پالیسیز جو ہے وہ اس چیز کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ سولو کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ چیزیں ہم لوگ لاسٹ کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں, تو اگر آپ لوگوں کو ابھی کلیئر نہیں ہے تو یو کین گو بیک ٹو دی لاسٹ لیکچر. آج کا جو ہمارا لیکچر اسٹارٹ ہو رہا ہے دیٹ از فرام دا ہیومن رول ان سسٹمس. تو فٹافٹ جو ہے وہ میں ڈیفینیشن پڑھ لیتی ہوں. For humans, the task of system administration is a balancing act. It requires patience, understanding, knowledge, and experience. Administrators need to be the doctor, the psychologist, and when instruments fail, the mechanic. اچھا, بڑی مزے کی انفارمیشن یہاں پہ دی ہے کہ دا ہیومن رول ان سسٹم یعنی انسانوں کا کیا رول ہے سسٹمس کے اندر. تو وہ یہ ہے کہ بینگ اے سسٹم ایڈمنسٹریٹر آپ لوگوں نے ہر چیز کو بیلنس رکھنی ہے. بیلنس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ رننگ اسٹیٹ کے اندر ہونا چاہیے, اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو یس پیشنس چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ کیا, آپ کو نالج ہونی چاہیے ان چیزوں سے ریلیٹڈ, اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو تبھی آپ سسٹم کو جو ہے وہ بہت اچھے سے ایڈمنسٹریٹ کر سکو گے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ وہ کیا مزے کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر نیڈس ٹو بی دا ڈاکٹر یعنی کہ آپ نے اس کا علاج بھی کرنا ہے. اس کے بعد یو نیڈ ٹو بی دا سائیکالوجسٹ یعنی آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے, یہ سسٹم کے اندر کیا مسئلہ آ رہا ہے, اس مسئلے کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد when instruments fail یعنی جب ہمارا ہارڈ ویئر یا جب ہماری چیزیں خراب ہوں تو ہم بینگ اے مکینک ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک بھی کر سکیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں we need to work with the limited resources we have, be attentive in the crisis, we need a lot of general facts and figures about the way computer works. اچھا, یہاں پہ اگلی چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ you have limited resources, آپ کے پاس limited resources ہیں, تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان limited resources کے ساتھ کس طریقے سے مینیج کرنا ہے اپنے کام کو,
کس طریقے سے ورکنگ میں رکھنا ہے، یعنی کہ ان لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بھی آپ کا کام جو ہے وہ پورا ہو رہا ہو، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہو. تو بینگ این ایڈمنسٹریٹر یہ آپ کا رول ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کرنٹلی 5 پیسز اویلیبل ہیں تو اتنے پیسز کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنی کمپنی کا یا جو بھی آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں وہ پروڈیوس ہو رہی ہو. اس کے بعد وی نیڈ ٹو ریکگنائز دیٹ دی آنسرز آر ناٹ آلویز ریٹن فار اس ٹو کاپی، دا مشینز ڈو ناٹ آلویز بیہیو دا وے وی تھنک دے شوڈ. اچھا، اس کے بعد بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے ہمارے لیے سلیوشنز لکھے ہوئے نہیں ہوں گے. ہمیشہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو اگر ایک مسئلہ آ رہا ہے کمپیوٹرز کے اندر تو وہ مسئلہ آلریڈی سلیوشن آپ کے پاس لکھا ہوا ہو کہ بس ایسے 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 کر دوں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں، ضروری نہیں ہے. آپ لوگوں کو خود اس سلیوشن کو اپنی سچویشن کے مطابق آلٹر کرنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا. کیسے کہ آپ اس طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کرو گے، اپنے طریقے سے چینج کر کے یوٹیلائز کرو گے. جب اس سلیوشن کو آپ اپنی سچویشن کے مطابق چینج کر کے یوز نہیں کرو گے تب تک آپ اس چیز کا سلیوشن جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی چیز جو پڑھی ہے دیٹ از دا مشینز ڈو ناٹ آلویز بیہیو دا وے وی تھنک دے شوڈ. اور ہمیشہ چیزیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے بیہیو نہیں کرتی جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ مشینری ہے، رائٹ. کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے، چیزیں اپ ڈاؤن ہو سکتی ہیں، تو ہمیشہ وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ بیہیو نہیں کرتی جیسے انہیں کرنے چاہیے. اس کے بعد وی نیڈ ٹو ریمین کام اینڈ اٹینٹیو اینڈ لرن اینڈ ڈزن نیو تھنگز اینڈ ایئر. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کو وقت کے ساتھ وہ نئی چیزیں بھی سیکھنی چاہیے، نئی چیزیں سیکھنی چاہیے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، نئے سلیوشنز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے، نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اپنے پاس. کیونکہ ضروری نہیں، کیونکہ جو ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہوگی آپ کے سلیوشنز بھی اپڈیٹ ہو گئے. ضروری نہیں کہ وہ جو سلیوشن 2 سال پہلے آپ یوز کر رہے تھے یا 2 سال پہلے کسی نے یوز کیا تھا آج کی ٹیکنالوجی پہ بھی وہ اپلیکیبل ہوگا، یہ بات ضروری نہیں ہے. تو اپڈیٹ بھی آپ نے اپنے آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد دا نیکسٹ تھنگ از دی چیلنجز. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، دی چیلنجز آف سسٹم ایڈمنسٹریٹر. یعنی کہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر کو کیا کیا چیلنجز، کیا کیا پرابلمز آتی ہیں، کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. So the first one is system administrator is just not an installing operating system. It is about planning and designing an efficient community of computers so that real users will be able to get their job done. اچھا، یہاں پہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کرنا نہیں ہوتا ایک سسٹم ایڈمنسٹریٹر کا کام. یعنی کہ ونڈوز انسٹال کرنا ہی صرف ایک آپریٹنگ سسٹم کا کام نہیں ہوتا. اس کے اندر اس نے اس میں پورے سسٹم کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہو کہ آپ یوزر شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ دا ورک ڈن. یعنی آپ کی کمپنی کی یا جس بھی جگہ آپ وہ سسٹم یا آپ نے وہ ڈیزائن کیا ہے سسٹم، ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے بزنس کی، وہ سسٹم اس ریکوائرمنٹ کو پورے کر رہے ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ریکوائرمنٹ از کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ 1000 رپورٹس ہر 2 گھنٹے کے اندر پروڈیوس کرے، 1000 رپورٹس ہر 2 گھنٹے کے اندر پروڈیوس کرے، فار ایگزامپل دی ریکوائرمنٹ از، تو آپ کے سسٹمز جو ہیں وہ ہر 2 گھنٹے کے اندر 1000 رپورٹس پروڈیوس کریں گے تبھی آپ کا کام جو ہے وہ ہوگا. تو سسٹم ایڈمنسٹریٹر کا کام یہ ہے کہ ود لمیٹڈ ریسورسز، یعنی فار ایگزامپل جتنے بھی اویسلی اگر آپ 1000 کمپیوٹرز لگا دو گے تو پھر 2 گھنٹوں میں اویسلی جو ہے وہ 1000 رپورٹس جنریٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتا، بیکاز 1000 ریسورسز یا 1000 کمپیوٹرز از ناٹ این اپروپریٹ نمبر دیٹ از ریکوائرڈ ٹو گیٹ دی جاب ڈن. یعنی اس طرح کا کام کرنے کے لیے اتنی ریسورسز ریکوائرڈ نہیں ہیں. تو کتنی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں، اور ہمیشہ ریسورسز آر لمیٹڈ. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہو گے کہ ہمیں اتنی چیزیں مل جائیں تو اتنی مل جائیں گے. آپ لوگوں کو آپٹمائزیشن کرنی ہوگی، یعنی اپنی لمیٹڈ ریسورسز میں میکسیمم کام جو ہے وہ ڈیلیور کروانا ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ تھنگ از
ڈیزائننگ اے نیٹ ورک وچ از لاجیکل اینڈ ایفیشینٹ، ایک ایسا نیٹ ورک ڈیزائن کرنا جو کہ ایفیشینٹ ہو. ایفیشینٹ یعنی کہ بار بار کریش نہ کر جائے، بار بار کنیکشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ڈپلوئنگ لارج نمبر آف مشینز وچ کین بی ایزلی اپ گریڈیڈ لیٹر. اچھا یہاں پہ ڈپلوئنگ کا مطلب ہے انسٹالنگ لارج نمبر آف مشینز وچ کین بی ایزلی اپ گریڈیڈ لیٹر. اب مشینری ہے یا جو بھی چیز، آپریٹنگ سسٹم ہو گیا، نیٹ ورک ہو گیا، ہر چیز جو ہے ہمیں کیا چاہتی ہے، اپ گریڈیشن چاہتی ہے، اپڈیٹ ہونا چاہتی ہے. اب اپنے موبائل کے اپلیکیشنس کی بات کر لو، اپنے موبائل کے اینڈرائڈ کی بات کر لو، اٹ نیڈ اپ گریڈیشن رائٹ. تو آپ جو چیزیں ڈپلوائے کر رہے ہو اس کو اپ گریڈ کرنا، اس کو اپڈیٹ کرنا بھی ایک سسٹم ایڈمنسٹریٹر کا ہی کام ہے. اس کے بعد ڈیسائڈنگ واٹ سروسز آر نیڈ. اچھا سسٹم ایڈمنسٹریٹر نے ہی ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کون کون سی سروسز جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ سیکیورٹی، ایڈیکویٹ سیکیورٹی. سیکیورٹی کو کس نے دیکھنا ہے، ان سسٹم کی سیکیورٹی کو کس نے دیکھنا ہے، ہمارے سسٹم ایڈمنسٹریٹر نے دیکھنا ہے. اس کے بعد پرووائڈنگ اے کمفرٹیبل انوائرمنٹ فار یوزرس کے لیے. یوزرز یعنی آپ جو سسٹم پرووائڈ کر رہے ہو، ان کے جو یوزرز ہیں، ان کو جو استعمال کر رہے ہیں وہ کون ہیں، آپ کے یوزرز ہیں، تو ان کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے. یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے، سسٹم ایڈمنسٹریٹر کی. ڈیولپنگ ویز آف فکسنگ ایررز اینڈ پرابلمس وچ اکر. اچھا یہاں پہ ایررز آئیں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ مشینری ہیں، فالٹس آئیں گے، ایررز آئیں گے، لیکن ان فالٹس اینڈ ایررز کو جو ہے وہ فکس کرنا، ٹھیک کرنا کس کا کام ہے، ایک سسٹم ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے. سو کیپنگ ٹریک آف اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہاؤ ٹو یوز دی انارمس اماؤنٹ آف نالج انکریزز ایوری ایئر. اور دوسرا یہ کہ کیپنگ ٹریک اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اچھا یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت کس کو ہے، سسٹم ایڈمنسٹریٹر کو ہے. کتنی واسٹ اماؤنٹ آف نالج جو اویلیبل ہے، انفارمیشن اویلیبل ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے اپنا الٹیمیٹ گول کیسے اچیو کرنا ہے، یہ کون بتائے گا، یہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے نیکسٹ پارٹ میں جو ہے، اس کے نیکسٹ سلائڈس کو ڈسکس کرتے ہیں.